وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان لو کہ بے شک جو کچھ غنیمت کے طور پر لے آؤ تم، من شیئن کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور واسطے رسول کے ہے، وَلِذِی الْقُرْبَى، اور واسطے قریبی رشتہ داروں کے ہے، وَالْیَتَامَى، اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، وما انزلنا، اور جو کچھ نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، دن فرقان کے، یوم التقى الجمعان، یعنی جس دن ملی تھی دو جماعتیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ان پر ہر چیز کے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ غنیمت لغت میں انسان کی سائی سے مطلق فائدہ کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں میدان جنگ میں کفار سے لڑ کے جو مال حاصل ہو اس کا نام غنیمت ہے۔ اہل سنت کے ہاں غنیمت وہی ہے جو میدان جنگ میں لڑ کر دشمن سے حاصل ہو۔ اہل تشیع کے ہاں دو قول ہیں اور دونوں قسم کی روایات ہیں۔ ایک یہ کہ غنیمت سے مراد ان کے ہاں مطلق کمائی ہے، جو بھی جس ذریعے سے آدمی کمائے اس کو وہ غنیمت کہتے ہیں، اور اس پر جمہور اہل تشیع محققین یہی کہتے ہیں کہ غنیمت کا تعلق صرف جنگ کے ساتھ نہیں بلکہ مطلق سعی الانسان سے حاصل شدہ فوائد اور منافع کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس سے ان کا مقصد آگے جو آ رہا ہے خمس کا مسئلہ، کہ خمس میں صرف جنگ میں حصہ نہیں بلکہ جو آدمی دکانداری، تجارت یا کسی طریق سے بھی مال کمائے تو اس سے خمس نکالنا ہوگا۔ تمہید یہ ہے، لیکن اہل تشیع کی جو ان کے ہاں روایات اہل بیت کہا جاتا ہے، اس میں امام جعفر صادق سے شیعہ کتب میں یہ بھی درج ہے کہ غنیمت صرف وہی مال ہے جو جنگ سے حاصل ہو، مطلق مال کو وہ غنیمت نہیں کہتے۔ تو یہ اہل تشیع کے ہاں اس کا اختلاف ہے۔ اہل سنت کے ہاں غنیمت کے باب میں اختلاف نہیں ہے۔ غنیمت کا لغوی معنی وہی ہے السعی المطلق، سے جو فائدہ حاصل ہو، اور اصطلاحاً غنیمت وہ مال ہے جو دشمن سے مقابلہ میں لیا جائے، اور ایک اور مال بھی ہے کہ جو علاقے رعب
سے فتح ہوں اور لڑائی نہ ہو، دشمن صلح کرنے پہ مجبور ہو، تو وہ مال جو ملے گا وہ مال فے ہے، فے کا مال۔ تو انما کا ما موصولہ ہے، اور جو کچھ کے معنی میں ہے، جو کچھ غنیمت کے طور پہ تم لاتے ہو، من شیئن کوئی چیز بھی، تو اب اس کے حصے ہوں گے۔ تو پہلا حصہ، پہلی تقسیم، اس کے 5 حصے بنائے جائیں گے۔ 5 حصوں کے بعد 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور ایک حصہ جس کو خمس کہتے ہیں اس کی پھر تقسیم ہوگی۔ یہ جو خمس ہے، یہ اس کا مصرف اور محل یہ بیت المال ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے زیر تصرف ہوگا 5واں حصہ، اور اس 5واں حصہ کے پھر آگے مصارف ہیں، للرسول لذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ خمس کے مصارف ہیں۔ تو پھر سن لو، ابتداءً 5 حصے ہوں گے، تو 5واں حصہ ہوگا خمس معروف، اور 4 حصے ہوں گے مجاہدین کے۔ پھر مجاہدین میں حسب مراتب تقسیم ہوگی، کہ جو شاہ سوار ہیں تو ان کو 2 حصے ملیں گے، بعض کے نزدیک 3 حصے، اور جو پیدل ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا۔ تو یہ تقسیم ہوگی۔ اب یہاں مسئلہ ہے خمس کا، اس میں چند ابحاث ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فَأَنَّ لِلَّهِ، کہ خمس اللہ کے لیے ہے۔ اس میں 2 قول ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک لفظ اللہ کا ذکر بطور تبرک کے ہے، اور حصہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور لفظ اللہ کا ذکر ہے تبرک اور بحیثیت ناصر اور کارساز کے، کہ یہ جنگوں میں فتح اللہ ہی کی نصرت سے ہوتی ہے، اس لیے لفظ اللہ کا ذکر ہوا۔ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حصہ ہوگا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ کعبہ پر خرچ کیا جائے گا، کعبۃ اللہ پر۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں لفظ اللہ کا ذکر بطور تبرک کے ہے، بطور حصہ دار کے نہیں، سارا جہان ہی اللہ کا ہے۔ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، رسول کا حصہ کس حیثیت سے ہوگا؟ اہل تشیع کہتے ہیں کہ للرسول کا یہ لام تملیک کا ہے، کہ رسول کی ملکیت ہوگا۔ ہمارے نزدیک یہ لام تملیک نہیں ہے، بلکہ یہ لام بیان مصرف کے لیے، مصرف اور محل کا بیان۔ اہل تشیع کے ہاں یہ تملیک کا ہے، اور اس سے وہ خمس جس میں باغ فدق اور اس طرح کی جائیدادیں وہ نبی کی ملک مان کر پھر جاتے ہیں وراثت کی طرف، اور جہاں
لام آیا تو وہ کہتے ہیں دیکھو لام ملک کے لیے آتا ہے کہ خمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا لیست اللام لبیان الاستحقاق والملک وانما ہی لبیان المصرف والمحل۔ تو ہمارے نزدیک یہ لام ملک کا نہیں ہے اور استحقاق کا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ لام ہے مصرف کے بیان کا کہ خمس کا مصرف کیا ہوگا اور محل کیا ہوگا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے کہ یہ جو خمس ہے یا مال فے ہے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے زیر تصرف تھا اور آپ خود امام تھے، سربراہ تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو بھی آپ کا قائم مقام خلیفہ ہوگا تو یہ فے اور یہ اموال اس کے زیر تصرف ہوں گے بحیثیت نیابت رسول کے، اور وہ انہی چیزوں پہ خرچ کرے گا جس پر نبی کریم علیہ السلام نے خرچ کیا۔ یہ دوسری بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے نزدیک یہ اموال خمس ہوں فے ہوں تو یہ بیت المال کے ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں آپ ان کے متولی تھے اور آپ کے بعد خلیفۃ المسلمین وہ ان اموال کے متولی ہوں گے بل الرسول۔ اب ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ یہ جو خمس ہے اور آگے رسول کے لیے والے ذی القربہ، ذی القربہ سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ لذی القربہ مسلمی بنی ہاشم و بن المطلب، آپ کے دادا کی اولاد کے اور بنی ہاشم کے وہ افراد جو آپ کے نسبی رشتہ دار ہیں اور مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ مراد ہیں ذوی القربہ سے۔ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اہل سنت کے ہاں یتامہ، مساکین وابن السبیل عام مراد ہیں، جبکہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس سے بھی مراد نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ اور اہل سنت کے ہاں ذوی القربہ میں رشتہ داری آ گئی، یتیم، مسکین، مسافر یہ رشتہ دار نہیں بلکہ عامۃ المسلمین ہیں۔ اب ذرا بات سمجھیں کہ خمس جو ہے اس پر اہل سنت والجماعت متفق ہیں کہ یہ حصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ خاص۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو اب یہ حصہ ساقط ہو گیا، اور اسی طرح ذوی القربہ کا حصہ بھی آپ کی وفات پر ساقط ہو گیا، یہ بھی آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا۔ جبکہ اہل تشیع اس پر زور لگاتے ہیں کہ کس دلیل سے ساقط ہوا، جبکہ قرآن میں خمس للرسول والے ذی القربہ یہ موجود ہے، تو پھر ساقط کیسے ہوا؟ ساقط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بہت زیادہ زور ہے کہ اس کے منسوخ اور ناسخ کیا چیز ہے۔ قرآن پاک میں جب موجود ہے تو ناسخ کیا چیز ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔
ایک جواب الزامی ہے اور ایک تحقیقی ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں امام منتظر مہدی جب سے غائب ہوا ان کے مذہب کے مطابق، تو اہل تشیع کے ہاں پھر مسئلہ بنا کہ خمس کس کو ملے گا۔ پہلے تو وہ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ خمس نبی کریم علیہ السلام کے لیے اور بعد میں امام کے لیے۔ اب امام فرضی امام چلتے رہے، 12واں بزرگ غائب ہو گیا، اب 12ویں بزرگ کے غائب ہونے کے بعد وہ خمس کہاں جائے گا؟ تو اہل تشیع پریشان ہوئے۔ 20 اقوال ہیں شیعہ کتب میں کہ امام غائب کے پاس یہ خمس والا مال کون لے گا۔ بعد ان کے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ ہم لیں گے خمس، جو ہے ہم جو مولوی بیٹھے ہیں یہ مولوی لیں گے، کیونکہ ہم امام کے نائب ہیں اور وہ خمس ہمیں ملے گا۔ جبکہ شیعہ مذہب کے جو ذمہ دار محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیبت سے خمس ساقط ہو گیا، امام کی غیبت سے خمس ساقط ہو گیا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ بک بک ہے، امام جب سے غائب ہوا تو جہاد ہی منسوخ ہو گیا، جب امام ہی نہیں تو جہاد کیسے؟ تو جہاد منسوخ ہوگا امام منتظر کی آمد تک، تو جب جہاد ہی نہیں تو خمس کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس معاملہ میں شیعہ مذہب کے 20 اقوال موجود ہیں ان کی کتب میں، لیکن اکثر فتویٰ ان کا بھی یہی ہے کہ امام غیب کی غیبوبت کبریٰ کے بعد خمس یہ ساقط ہو گیا ہے۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی اجل اللہ فرجہ، تو اس امام زمانہ کی غیبوبت کے ساتھ کس دلیل کے ساتھ یہ خمس ساقط ہوا؟ جس دلیل کے ساتھ یہاں ساقط ہوا اسی دلیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ساقط ہوا۔ آپ وہ ساقط ہونے کی دلیل پیش کر دیں۔ دوسرا جواب تحقیقی ہے، اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ انتہاء الحکم بانتہاء علتہ، یہ ضابطہ ہے کہ بسا اوقات ایک حکم کی ایک علت ہوتی ہے، اور علت جب منتہی ہو جائے تو حکم اٹھ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے احکام موجود ہیں کہ انتہائے علت سے حکم منتہی ہوا۔ جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو اب وفات کے بعد نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات ہے کہ آپ اس خمس کو وصول کریں، اور نہ ہی آپ اس میں تصرف فرما سکتے ہیں، اور نہ ہی اس خمس کا علم ہے بعد وفات کے۔ تو اس لیے آپ کی وفات ہی سے وہ حکم ساقط ہو گیا۔ نیز جتنے احکام تکلیفیہ ہیں، جتنے احکام تکلیفیہ، میری طرف توجہ رہے، جتنے احکام تکلیفیہ ہیں وہ سب موت سے منتہی ہو گئے، اور اس کی دلیل خود قرآن ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ احکام تکلیفیہ موت پر منتہی ہو گئے۔ جتنے احکام تھے، مثلا آگے حکم آ رہا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی مومنوں کو جہاد پہ ابھارے، تو یہ حکم وفات پر منتہی ہے، کیوں کہ احکام تکلیفیہ ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اب تبلیغ کا حکم
یہ بھی وفات پر منتہی ہے، ختم ہے، وفات تک یہ حکم ہوگا، وفات کے بعد نہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یہ حکم بھی کیا ہوگا؟ وفات تک ہوگا۔ جب موت آ گئی تو احکام تکلیفیہ سب منتہی ہو گئے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو بول کیوں نہیں رہے؟ سب منتہی ہو گئے، صرف للڑ برادری اور رضا خانی اس پہ کھڑے ہیں کہ استغفار والا حکم منتہی نہیں ہوا، باقی سارے ہو گئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور شیعہ کہتے ہیں خمس والا حکم یہ منسوخ نہیں ہوا، اور للڑ برادری کہتی ہے استغفار والا حکم منسوخ نہیں ہوا، باقی احکام منسوخ ہو گئے، ورنہ تو باقی احکام ہوتے پھر آپ پہ جہاد کرنا بھی اب فرض ہوتا، دعوت دینا بھی فرض ہوتا، اور اقمت لہم الصلاۃ، نماز پڑھانا بھی فرض ہوتا۔ تو کہتے ہیں یہ احکام تو موت سے منتہی ہوئے لیکن خمس نہیں ہوا۔ اور دوسری برادری کہتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، استغفار والا حکم یہ منسوخ نہیں، حالانکہ دونوں کی جہالت ہے کہ جتنے احکام تکلیفیہ ہیں وہ موت سے منتہی ہو گئے، اور تمام احکام موت پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہاں بھئی، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اب ذرا دیکھو چند باتیں، عبارات فرماتے ہیں کہ جعل ذالک کثیرون من الخصائص لہ، بہت سارے علماء نے خمس آپ کے خصائص سے ذکر کیا، اور دوسروں نے کہا کہ خمس یتصرف فیہ الامام بالمصلحۃ للمسلمین، کہ جو خلیفۃ المسلمین ہوگا وہ اس میں متصرف ہوگا خمس کے مال میں، کما یتصرف، جیسا کہ مال فے میں وہ متصرف ہے۔ وقال شیخنا الامام العلامۃ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہذا قول مالک و اکثر السلف، یہ امام مالک کا قول ہے اور اکثر سلف کا، وہو اصح الاقوال، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ اختلف الناس فی ہذین، اختلاف کیا لوگوں نے ان دو حصوں میں بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال قائلون سہم النبی تسلیما للخلیفۃ من بعدہ، وقال قائلون لقرابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقال قائلون سہم القرابۃ لقرابۃ الخلیفۃ، فاجتمع قولهم على ان يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدۃ فی سبیل اللہ، فکان علی ذلک فی خلافت ابی بکر و عمر۔ بھائی یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے کہ جو مال فے موجود تھا اور جو خمس موجود تھا، تو یہ تو صحیح ہے کہ یہ خلیفۃ المسلمین بحیثیت نائب رسول انہی مصارف پہ اس کو خرچ کرے گا، اور ایک ہے کہ اب جو نیا جہاد ہوگا اس میں خمس نکالا جائے گا یا نہیں۔ آپ کی وفات کے بعد جو جہاد ہوگا، ایک تو ہے جو پہلے خمس موجود ہے اور مال فے موجود ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد جب جہاد ہوگا تو اب خمس اور ذوی القربیٰ کا
حصہ نکلے گا یا نہیں؟ تو اس میں اصح الاقوال یہ ہے کہ وہ ساکت ہے آپ کی وفات سے۔ تو یہاں جو اصح الاقوال کہا گیا یہ اصح الاقوال ہے کہ جو اموال موجود تھے، حصے پہلے نکلے ہوئے تھے، تو وہ خلیفہ کی نیابت میں جائے گا اور اس کے تصرف میں جائے گا۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد جو جہاد ہوگا اس میں خمس نکلے گا یا نہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح قول اس میں ہے کہ نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ حصہ ساکت ہوگا۔ بعض حضرات نے کہا کہ نکلے گا صحیح بعد میں بھی، تو وہ نکلنے کے بعد وہ بھی جائے گا خلیفہ کے تصرف میں، اور جو امیر المومنین ہے اس کے تصرف میں۔ لیکن صحیح قول یہ ہے جو اما بعد وفات بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسہمہ ساکت بموتہ، تو آپ کا حصہ آپ کی موت سے ساکت ہے۔ وکذالک سہم ذوی القربیٰ، اسی طرح ذوی القربیٰ کا حصہ بھی ساکت ہے، اور وہ دیا جائے گا ان کے فقراء کو اور نہیں دیا جائے گا ان کے اغنیاء کو۔ تو وہ جو مال ہے وہ یتامہ اور مساکین پہ خرچ ہوگا۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ سکت سہمہ وسہم ذوی القربیٰ بوفاتہ، بڑا مماتی تو امام ابو حنیفہ نکل ہے۔ یہ حصہ ساکت ہو گیا کس سے؟ آپ کی وفات سے۔ قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وفات سے حصہ ساقط ہے، اور دلیل وہی ہے انتہاء الحکم بانتہاء علتہ۔ قال ابو حنیفہ یقسم علی ثلاثۃ، تین پر تقسیم کیا جائے گا، الیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر۔ وارتفع عنده حکم قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموتہ، آپ کی وفات پر یہ حصہ ساکت ہوا۔ کمرتفع حکم سامہ، جیسا کہ آپ کا اپنا حصہ ساکت ہو گیا تو ذوی القرابت کا حصہ بھی ساکت ہو گیا۔ وَيُبْدَأُ مِنَ الْخُمُسِ بِإِصْلَاحِ الْقَنَاطِرِ وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ، اب وہ جو خمس ہوگا تو وہ کدھر خرچ ہوگا؟ کلوں کی تعمیر میں، مساجد اور قاضیوں لشکریوں کے تنخواہیں وغیرہ، اور وظائف ورویہ نحو ھذا عن الشافعی ایضاً، امام شافعی سے بھی یہی مروی ہے۔ اور چھٹا ہے امام مالک فرماتے ہیں موکول الی نظر الامام باجتہادہ، یہ جو خمس ہے یہ امام کی طرف موکول ہوگا، سپرد ہوگا، پس وہ اس سے لے گا من غیر تقدیر ویؤتی منہ القرابہ باجتہاد، تو یہ خلیفۃ المسلمین کی ثواب دید پہ چھوڑا جائے گا، اور وہ مسلمانوں کی مصلحتوں پر اس کو خرچ کریں گے۔ وَبِهِ قَالَ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ وَبِهِ عَمِلُوا، خلفاء اربعہ کا یہی طریقہ رہا اور اسی پر انہوں نے عمل کیا۔ آگے فرماتے ہیں ذهب اکثر المفسرین والفقہاء الی ان قولہ اللہ افتتاح للہ کا لفظ جو ہے یہ افتتاح کلام علی سبیل التبرک باضافت ھذا المال الی نفسہ لشرفہ، تو لفظ اللہ کا ذکر بطور تبرک اور مال کے شرف کے لیے ہے۔ ولیس المراد منہ ان سہم من الغنیمت للہ منفردا فإن الدنیا والآخرہ کلھا للہ، دنیا آخرت سب اللہ کے لیے ہے، یہاں پر کوئی الگ حصہ نہیں ہوگا،
اور یہی حسن کا قول ہے، قتادہ، عطا، ابراہیم، شابی سب کا، اور فرماتے ہیں سہم للہ و سہم الرسول واحد، اللہ کا حصہ اور رسول کا ایک ہی ہے، بل غنیمت ہو، باقی غنیمت کے 5 حصے ہوں گے، 4 لمن قاتل مجاہدین کے، اور 5واں کے پھر 5 حصے ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا رسول کے لیے، ذوی القربہ کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، ابن سبیل مسافروں کے لیے، اور بعد نے کہا کہ تقسیم کیا جائے گا 6 حصوں میں، اور وہ ابو العالیہ کا قول ہے، ایک اللہ کا وہ کعبہ پہ خرچ ہوگا، لیکن پہلا قول وہ زیادہ صحیح ہے کہ 5 حصے ہوں گے، کہ خمس الغنیمہ، تو یہ علی 5 اسہم، 5 حصوں میں تقسیم ہوگا، سہم کان لرسول اللہ فی حیاتہ، ایک حصہ ہوگا آپ کی حیات میں، والیوم، اور آج جب کہ آپ حیات نہیں ہیں، والیوم تو یہ کیا ہوگا، لمصالح المسلمین وما فیہ قوت الاسلام وہو قول الشافعی، اور آمش نے ابراہیم سے روایت کیا کہ کانا ابو بکر و عمر، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، وقال الحسن وقتادہ کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ خمس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، کب؟ فی حیاتہ ہی، فلما توفی، جب آپ کی وفات ہو گئی، جو لولی الامر من بعدہ، البار المحیط ہے، اور لفظ ذرا دیکھتے ہو اور اس کو یاد رکھو، جو میں نے کہا کہ احکام تکلیفیہ وفات اور موت پر سب منتہی ہو گئے۔ آگے فرمایا سکت بموتہ لأنہ کان یستحقہ برسالتہ ولا رسول بعدہ، آپ کا حصہ تھا بحیثیت رسول کے، اور جب آپ کی وفات ہو گئی، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، تو وہ حصہ بھی ساقط ہو گیا۔ اور ذوی القربہ یہ نبی پاک کی نصرت کرنا تھا، تو جب آپ ہی فوت ہو گئے تو نصرت نہیں ہو سکتی، تو اس لیے یہ نصرت فسکت بموتہ ہی، اس لیے خلفاء راشدین نے یہ لم یؤتہم، یہ نہیں دیا، جیسا کہ روایت کیا امام ابو یوسف نے کتاب الخراج عن ابن عباس، اور حواشی ہدایہ میں اسی طرح ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ خاص ہے اور وفات سے ساقط ہوا، یہ جامع صغیر امام محمد بن حسن الشیبانی امام کے شاگرد، ان کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اور سہم النبی سکت بموتہ ہی، آپ کی موت سے ساقط ہوا، البنایا شرح ہدایہ میں، اور ہدایہ اور اس کی تمام شروحات میں یہی مسئلہ ہے۔ اور درر الحکام شرح غرر الاحکام، سہم النبی سکت بموتہ ہی، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، اور کنز کی تمام شروحات میں یہی مسئلہ ہے۔ بسہم النبی سکت بموتہ ہی، مجمع الانہر شرح ملتقل ابہر، بسہم الرسول سکت بموتہ ہی، الجامع الصغیر۔ ان سب کتب میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اور میں نے اس کی تفصیل اس لیے کی ہے کہ خمس ایک تو اہل تشیع کے ساتھ جو مسئلہ ہے کہ خمس آپ کی وفات کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ خمس ساقط کیسے ہوا، تو اس کا میں نے جواب دیا۔ دوسرا یہ مسئلہ کہ وفات النبی سے احکام کا سکوت، سارے احکام ساقط ہوئے جس میں خمس بھی ہے، اور باقی بھی جتنے احکام نبی کریم علیہ السلام کے لیے تکلیفی احکام ہیں وہ سب کے سب
ساکت ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ جو بعض حضرات نے بات کی ہے کہ موت ساتر حیات ہے، قاطع حیات نہیں، لہذا موت سے احکام متغیر نہیں ہوئے، مال پہ ملک بھی باقی ہے اور فلاں، تو ان حضرات کا یہ قول پوری امت کے خلاف ہے، تمام امت کے۔ امام ابو حنیفہ حنفی ہو کر بھی ائمہ کے خلاف قول ہے کہ موت جو ہے ساتر حیات ہے اور موت سے احکام نہیں بدلے۔ تو یہ المحند شریف میں بھی ہے، کما حققہ مولانا محمد قاسم نانوتوی فی آب حیات، اور جو کما حققہ ہوئے وہ حققہ پوری امت کے خلاف ہے، وہ حققہ پوری امت کے خلاف ہے کہ ساتر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ احکام کوئی بھی ساکت نہیں ہوا، سارے احکام اب بھی باقی ہیں، کیونکہ وہاں آب حیات جو المحند میں حوالہ دیا گیا اس میں یہ صاف موجود ہے کہ یہ جو آپ کی موت ہے یہ ساتر حیات ہے اور قاطع حیات نہیں، مطلب حیات بدستور باقی رہی، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یوں بھی نہیں ہوا کہ حیات دنیاوی سے حیات برزخی کی طرف تبدل ہو، یہ بھی کوئی بات نہیں، اور حیات منقطع ہو گئی ہو، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ اس لیے وہ اس پر متفرع کر رہے ہیں کہ وراثت نہیں ہے، وراثت تب نہیں ہے کہ ملک ختم نہیں ہوا، ملک اسی طرح باقی ہے، احکام متغیر نہیں ہوئے۔ جبکہ آپ نے دیکھ لیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے یہ سب کہہ رہے ہیں کہ احکام متغیر ہوئے، جب احکام متغیر ہوئے تو پھر موت ساتر حیات کیسے ہوئی؟ تو پھر حیات دنیاوی کیسے رہی؟ تو حیات دنیاوی آج تو انہوں نے تحریف کر دی ہے، حیات دنیاوی کا معنی بھی بدل دیا، لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ٹھیک ہوا، حیات دنیاوی کا معنی بھی انہوں نے بدل دیا، تھوڑا سا ہلاؤ، تھوڑا زیادہ نہیں، تھوڑا سا، حیات دنیاوی کا معنی بھی انہوں نے بدل دیا، اور کیا کہا؟ دنیاوی سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایک لحاظ سے دنیاوی ہے، ایک سے برزخی، اور چونکہ دنیا والے جسم کے ساتھ ہے اس لیے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں۔ تو سوال ہے قیامت والے دن آپ کی حیات کس جسم سے ہوگی؟ تو اس کو دنیاوی کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ دنیاوی والے جسم، حالانکہ یہ نرے فراڈی ہے، اصل بات یہی تھی جو حیات دنیاوی کہہ رہے تھے، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کی وہی دستور سابق حیات باقی ہے ایک، یا پھر اعادہ روح سے عارضی طور پہ حیات منقطع ہوئی لیکن پھر روح مبارک لوٹا دی گئی اور بے عین ہی وہی حیات اب حاصل ہے، یہ حیات دنیاوی۔ اور اب تو یہ جتنے اہل بدعت ہیں انہیں اپنے عقیدے میں بھی اشتباہ ہوا، اور وہ منیر منور نے جو تنقیح کی ہے تو ان کے سب مذہب اور عقیدے کا بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ منیر منور اس نے چند مقام پہ تنقیح لکھی ہے، حیات النبی اور حیات الانبیاء کے اختلاف کس چیز میں ہے، اگر اس چیز کو غور میں جب مسئلہ آئے گا بتاؤں گا، تو اس نے تمام للڑوں کے عقیدے کا بیڑا غرق کر دیا، اور اب تک جتنا انہوں نے رولے ڈالے ہوئے تھے اور تحریفات کی ہوئی تھی اس نے سب کا بیڑا غرق کیا، المحند کا بیڑا بھی غرق، آب حیات کا بھی، اور عبدالشکور ترمذی بھی، اور ماسٹر امین بھی، سب کا اس نے ستیہ ناش کیا ہے۔ منیر منور کی جو حیات انبیاء پر ایک نئی کتاب تشریف لائی ہے، اور اسی طرح اس کی ایک تنقیح بدبو والے عقیدہ پر بھی موجود ہے۔ تو اب یہ ریورس گیئر پہ اور بالکل بونگیاں مار رہی ہیں، بونگیاں۔ تو خیر یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں پر رہ گیا
باغ فدق کا مسئلہ وہ انشاءاللہ جب موقع ہوگا میں بیان کروں گا، ابھی تھوڑا ترجمہ کرو۔ بل ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ، مقتضی اول ان اذا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور شرط والا معنی بھی ہو سکتا ہے، اور مقتضی کا بیان ہے، اور اس کا تعلق ہے الانفال للہ کے ساتھ۔ ان کنتم اذا کنتم، جب کہ ہو تم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اور دوسرا ہے ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزلنا علی عبدنا، مقتضی دوم، اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، علی عبدنا، عبدنا سے مراد واضح ہے اضافت عہد خارجی ہے، اور مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے تمام مقامات رفیہ میں لفظ عبدیت کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس کی دو وجہ ہے۔ ایک رد علی المشرکین، غالیوں اور مشرکوں پہ رد کرنا ہے کہ ہمیشہ غالی اور مشرکین عبدیت اور الوہیت کو مکس کر دیتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے کیا، اور خود اس امت کے غالیوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کو بھی خدشہ تھا، اور آپ نے بارہا فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور دوسرا عبد کی اضافت نا کی طرف، عبد نا، یہ اضافت شرف کے لیے ہے اور تکریم کے لیے ہے۔ انزلنا علی عبدنا، خاص بندہ، اور اس میں آپ کا شرف و عز کا اظہار ہے اور آپ کے مقام رفیع کا اظہار ہے۔ اس لیے جتنے بھی مقامات رفیہ ہیں پیغمبر کریم کے لیے، وہاں پر لفظ عبدیت کا انتخاب ہے، تاکہ کوئی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے آپ سے نہ مانگنا شروع کر دے۔ فرمایا آپ میرے بندے ہیں۔ عبدنا، یوم الفرقان، دن فرقان کے، یعنی یوم التقى الجمعان، فرقان یعنی یوم التقى الجمعان، یعنی والا معنی الفرقان مبدل من ہوئے، یوم التقى الجمعان بدل ہے، تو یوم فرقان بدر کو کہا گیا کیونکہ بدر میں حق اور باطل کی تمجیز ہو گئی کہ ایک طرف بالکل چند نہتے لوگ اور ہر قلت عدد اور سامان اور تیاری نہیں، اور چند مٹھی بھر مسلمان، اور مقابلے میں پورا کفر اور شرک مادی قوت طاقت کے ساتھ تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوا، اور کفر کی گردن کٹ گئی، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور مشرکین بھاگ نکلے۔ تو یہ تھا الفرقان، یعنی بدر کی لڑائی ایک کھلا ہوا معجزہ تھا، اور واضح نبی کریم علیہ السلام کی صداقت کا اظہار تھا، اور آپ کے مشن کی سچائی کھل کے واضح ہوئی۔ اب تک جتنی پیشین گوئیاں قرآن نے کر دی تھی کہ وقت آنے والا ہے تمہارا حساب پورا ہوگا، وہ حساب پورا ہوا، قرآن کی صداقت بھی واضح ہوئی، آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، اور آپ کے مشن کی صداقت بھی واضح ہوئی۔ اس لحاظ سے بدر کو الفرقان کہا گیا۔ یوم التقى الجمعان، جس دن ملی دو جماعتیں، واللہ علی کل شیء قدیر،
اور اللہ اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھتا ہے،